بلوچستان کے ان تمام ماؤں اور بہنوں سے اظہار تعزیت کا اظہار کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے جگر گوشے، اپنے لخت جگر اور کیچڑ سے لت پت لاشیں اٹھا کر جنہوں نے سپرد خاک کیے، جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹوں کو کیچڑ سے لت پت ان کی لاشیں ان کے بوڑھے والدین کے پاس پہنچے اور انہوں نے آہوں اور سسکیوں میں اور نالہ و فریاد میں ان لاشوں کو سپرد خاک کیے۔ میں ان تمام خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ محترم صحافی حضرات، اس وقت پورا بلوچستان ایک طغیانی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ نوشکی سے لے کر ژوب اور لورالائی تک، گوادر اور لسبیلا سے لے کر کچی اور بولان تک، سوئی، ڈیرہ بگٹی، خود کوئٹہ جو کیپٹل ہے بلوچستان کا، کوئٹہ کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یعنی پورے صوبے کو اس وقت اگر آفت زدہ قرار دیا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا، لیکن اس پورے صورتحال کے اندر جو تین ہمارے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں بلوچستان کے، ان تینوں نے بالکل بے حسی کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ صوبائی حکومت اور اپوزیشن وہ ایک سکے کے دو رخ بن چکے ہیں۔ یہ ایک انوکھا کھیل ہے بلوچستان کی تاریخ کے اندر کہ نہ حکومت نام کی کوئی چیز باقی رہی اور نہ اپوزیشن نام کی کوئی چیز باقی رہی۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ وہ لوگ جو اپوزیشن کے چادر میں محترم جام صاحب کے دور اقتدار میں اسمبلی کے اندر شیر کی طرح دھاڑے مارا کرتے تھے، اب انہی لوگوں نے لومڑی کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ محترم صحافی حضرات، پی ڈی ایم اے کے نام سے جو ایک ادارہ جانا پہچانا جاتا ہے، وہ پی ڈی ایم اے ایک سفید بیڑ بن کر زبانی جمع خرچ کے سوا اس پی ڈی ایم اے کا کوئی کام نہیں ہے۔ بلوچستان کے آفت زدہ علاقوں کے اندر کراچی کورنگی انڈسٹری ایٹ یونین، کمشنر افغان ریفیوجیز سندھ، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور دیگر جو ہمارے کار خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے لوگ پہنچ سکتے ہیں تو بلوچستان حکومت کیوں نہیں پہنچ سکتی وہاں تک؟ میڈیا کے حوالے سے میں انتہائی ادب کے ساتھ، آپ چونکہ سب صحافی حضرات یہاں پہ موجود ہیں، بلوچستان ڈوب رہا ہے اور ملکی سطح پہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس الیکٹرانک میڈیا نے اداکاروں کو، فنکاروں کو اپنی ترجیح بنا کر وہ ان کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک افسوسناک سی صورتحال ہے، بالکل ایک قابل مذمت صورتحال ہے بلوچستان کے اندر۔ تیسری اہم بات میں آپ سب کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ صوبائی حکومت تو اس وقت مظلوم بن کر پورے ملک کو اور پورے دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ بلوچستان میں ایک قدرتی آفت آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس قدرتی آفت کی آڑ میں پچھلے کئی سالوں سے جتنے ڈیمز بلوچستان کے اندر تعمیر کیے گئے ناقص مٹیریل سے، اور 300 پلس کے قریب جو اموات بلوچستان کے اندر ہوئے ہیں، ان 300 پلس اموات کی جو سب سے اکثریت جو حادثات ہے وہ ڈیمز کے ٹوٹنے سے ہوئی ہے۔ اس بات کو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں صوبائی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں بحیثیت سیاسی کارکن کہ جھوٹ بولنے کا سہارا چھوڑ دے اور اس بات کا اعتراف کرے کہ حکومت کی نااہلی سے، کرپشن سے، کمیشن خوری سے جو ڈیمز تعمیر کیے گئے ہیں، ان ڈیمز کے ٹوٹنے سے
ماؤں نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھائی ہے، ان ڈیمز کے ٹوٹنے سے یہ تمام تر اموات واقع ہوئے ہیں۔ اس پورے صورتحال کے اندر جو بے بسی اور ایک اس سے بڑھ کر جو ایک شرمناک بات ہے وہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے اس پورے مسئلے پر انکوائری کے لیے CMIT تشکیل دی ہے۔ گویا چور کو چوکیدار بنانے کے مترادف والی بات ہے۔ CMIT کو بلوچستان کی عوام مکمل مسترد کرتی ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈیمز کے ٹوٹنے کے معاملے پر فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بنائی جائے اور اس جوڈیشل کمیشن کو غیر جانبدار بنا کر اعلیٰ عدلیہ کے حوالے کر کے یہ جتنے جو 10 کے قریب لگ بھگ یا اس سے تھوڑا سا آگے یا اس سے تھوڑا سا پیچھے جو ڈیمز ٹوٹے ہیں ان کی بالکل شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان ڈیمز کے ٹوٹنے سے جو اموات واقع ہوئے ہیں ان تمام اموات کا ذمہ دار براہ راست صوبائی حکومت اور نام نہاد اپوزیشن ہے۔ اپوزیشن کا کردار کیا ہوتا ہے اس جمہوری نظام کے اندر؟ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اپوزیشن حکومت کی بالکل ایک الگ ایک مخالف ایک پارٹی ہوتی ہے، ایک مخالف ایک گروپ ہوتا ہے کہ جو حکومت کے ہر کمزوری اور کوتاہی کا احاطہ کر کے وہ تجاویز بھی فراہم کرتا ہے اور وہ ان تمام معاملات پہ پورے صوبے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اپوزیشن نے بلوچستان کی نمائندگی چھوڑ دی ہے اور بلوچستان حکومت جو اس وقت بلوچستان کے عوام کی ترجمانی کر رہی ہے وہ ترجمانی کم اور ماڈلنگ زیادہ کر رہی ہے۔ بالکل بلوچستان کو نااہل لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے، لوگ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کے اندر ابھی میں نیچے یہ نیوز دیکھ رہا تھا کہ وفاقی حکومت نے 10 ارب روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اس 10 ارب کا اشر بھی وہی ہوگا کہ جو اس سے پہلے جو 10 ارب روپے بلوچستان کے لیے لیے گئے ان کا جو اشر ہوا تھا اس 10 ارب کا بھی وہی اشر ہوگا، کیونکہ اگر کرپشن اور کمیشن خوری کا عروج نہ ہوتا تو اتنے بڑے پیمانے پر ڈیمز نہ ٹوٹتے اور اتنے بڑے پیمانے پر اموات واقعہ نہ ہوتی۔ تو اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے اور بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے لوگوں کی امداد کو پہنچا جائے۔ جب الخدمت پہنچ سکتی ہے، جب دیگر لوگ پہنچ سکتے ہیں تو بلوچستان حکومت کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ آخر وہ کیا وجوہات ہے؟ وہ آخر لائیں عوام کے سامنے ان باتوں کو لائیں کہ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ کس سے ہم امید لگائیں؟ بالکل اس پورے صوبے کے اندر نالا و فریاد ہے، آہو اور سسکیوں کا ایک پورا ایک سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پورے سسٹم کو درست کرنے کے لیے حکومت فوری طور پہ ہنگامی طور پہ اپنا کردار ادا کرے، اور جو نام نہاد PDMA ہیں اس کو ہم بتانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں تو ہم آپ کو والنٹیئر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم والنٹیئرز آفر کرتے ہیں، ہم صوبائی حکومت کو بھی آفر کرتے ہیں بحیثیت سیاسی کارکن، اور PDMA کو بھی آفر کرتے ہیں والنٹیئرز، کہ جہاں جہاں آپ کو نوجوانوں کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو نوجوان فراہم کریں گے۔ لیکن اگر آپ اپنا بنیادی کردار ادا نہیں کریں گے، اپنے فرض سے اگر آپ روگردانی کریں گے تو ہم انشاءاللہ العزیز تحریک چلانے کے لیے تیار ہے، اور ہم صوبائی حکومت کی جو ڈیمز ٹوٹے ہیں اس مسئلے کو بھی اٹھائیں گے، اور حکومت نے جو غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، جو لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں، جن لوگوں کی اموات ہوئی ہے، اور نام نہاد اپوزیشن نے جو لومڑی کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، ان سب کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پورے مخدوش اور تشویشناک صورتحال میں ایک روشن مستقبل کی جانب صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اندھے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل جائے تو وہ غنیمت ہے۔ جو سسٹم ہے، جو ریاستوں کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں عدلیہ کا ایک بہت بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے،
وہ اگر اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتتے ہیں تو یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے. لیکن کم از کم ہم بحیثیت سیاسی کارکن یہ جو سی ایم آئی ٹی بنائی ہے، کم از کم اس سی ایم آئی ٹی سے تو لاکھ درجے بہتر ہے عدلیہ جوڈیشل کمیشن. یہ سی ایم آئی ٹی میں تو سارے وہی لوگ ہیں، اپوزیشن کے لوگ ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، بیوروکریسی کے لوگ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کمیشن خوری کرتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، جو 50 سے زیادہ جو فنڈز کھاتے ہیں. تو آپ ان کو جب حوالے کریں گے تو یہ تو وہی بات ہے کہ آپ نے چور کو چوکیدار بنایا ہے. تو اس کے مقابلے میں ہم لاکھ درجہ بہتر سمجھتے ہیں جوڈیشل کمیشن کو. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. بالکل ہم سی پی فائل کریں گے، اور اگر نہیں بنائی جاتی تو ہم انشاءاللہ کورٹس موجود ہے، ہم ان کا رخ کریں گے. وہ چاہے صوبائی حکومت کے خلاف ہوتی ہے، وہ مقامی ٹھیکیداروں کے خلاف ہوتی ہے، وہ بیوروکریسی کے خلاف ہوتی ہے. ہم اپنا سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز تیار ہیں.